اپنے دنیاوی مشاغل کو کم سے کم تر کریں. پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں، کیا پتہ ہے ہم میں سے اسی رمضان میں کا استقبال ہم لوگ کر پائیں گے یا نہیں. اے اللہ، اس رمضان مبارک کا مہینہ مجھے اس حالت کے اندر عطا فرما میں صحت کے ساتھ رہوں، عافیت کے ساتھ رہوں، شیطانی حملہ مجھ پر نہ ہو، نفسانی شرور کے بہاؤ میں نہ آؤں، اور یکسوئی کے ساتھ میں تیری عبادت کر سکوں. علماء کے اردو بیانات سننے کے لیے صدا فاران یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما. اللہ تعالی اپنے بندوں پر حد درجہ رحیم و شفیق ہے کہ اللہ تعالی سال کے اندر مختلف ایسے مواقع عطا فرماتا ہے جس کے اندر بندہ اللہ تعالی سے تقرب حاصل کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کر سکتا ہے، اور اپنی عاقبت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر کے اعمال آگے بڑھا سکتا ہے. ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے. شعبان کا مہینہ آ جاتا تو ان کے لیے رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا تھا، اور وہ مکمل اپنی محنت صرف کرتے تھے کہ رمضان کے آنے سے قبل رمضان کے لیے کس طرح تیاری کی جائے. جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے شادی بیاہ کے موقع پر اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ شادی سے قبل شادی کے متعلق جو اشیاء ہوتی ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، یا متعلقین کو دعوت دینے والا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ پیشگی ہم طے کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے اسلاف کی محنتوں کا کل محور آخرت تھا. آخرت کے لیے ان کی کل محنت ہوا کرتی تھی. اسی وجہ سے وہ شعبان کے مہینے کو رمضان کا مقدمہ سمجھتے تھے، یعنی رمضان سے پہلے شعبان ہی کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کیا جائے اور اعمال کی حد درجہ رغبت پیدا کی جائے، تاکہ رمضان کے مہینے کے لمحات اور اس کی مبارک ساعات ہم سے ضائع نہ ہونے پائے. اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا، تاکہ مثال سے بات آسانی سے ذہن و دماغ میں اترتی ہے. حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ رجب کا مہینہ یہ زمین کی صفائی کا ہے. ایک کسان جب اس کو کھیت بونا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، پیشگی اس کے اوپر محنت اس کی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے وہ زمین کی صفائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھیتی کو بوتا ہے. تو رجب کا مہینہ کھیتی کی زمین کی صفائی کا ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی کے بونے کا اور پانی کی سیرابی کا ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کے کاٹنے کا ہے. یعنی انہوں نے یہ بتانا یہ چاہا ہے کہ آپ رجب سے رمضان کی تیاری کیجئے، ذہن و دماغ کو تمام دنیاوی مشاغل سے پاک کیجئے، پھر دماغ کے اندر آخرت کو، قبر کو، محشر کے میدان کے رسوائی سے بچنے کو، پل صراط کے راستے کو آسانی سے طے ہونے کو آپ طے کر لیجئے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو میں طے کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا تو ان 2 مہینوں کی محنتوں کا صحیح پھل اس کے حاصل ہوگا. اسی بزرگ نے ایک اور مثال دی اور سمجھایا. یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کے بخارات آسمان کی طرف جاتے ہیں، پھر یہ رجب کے مہینے کے اندر
یہ بخارات آسمان کی طرف جاتے ہیں. پھر شعبان کے مہینے میں بادلوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. پھر رمضان جب آتا ہے تو یہ پھر بادل برستے ہیں اور زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے. اسی طریقے سے رجب کی محنت ہماری ہوگی کہ اس کے لیے ہماری رمضان کی تیاری ہوگی. پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا تو گویا کہ ہم ہمتاً پوری طرح سے عبادتوں کے لیے، اللہ کی طاعت کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اعمال کے کرنے کا. رمضان آئے گا تو ان 2 مہینوں کی محنت کا صحیح صلہ ملے گا اور عبادات میں آدمی کا جی لگے گا. اسی وجہ سے بعد ہمارے تابعین کا حال یہ تھا. حضرت عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ شعبان ہی کو اپنی دکان بند کر دیتے تھے. بس شعبان دکان دنیاوی تجارت کا نہیں ہے مہینہ، بلکہ رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، لہذا ہم شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کریں گے. اللہ ہمارے اسلاف کو غریق رحمت فرمائے. 6 مہینے سے پہلے وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے اور 6 مہینے رمضان کے گزرنے کے بعد رمضان جیسی عظیم نعمت کے عطا ہونے پر اس کی ناقدری ہم سے ہوئی اور اس کو صحیح طریقے پر ہم نے اس کے اندر اللہ کی طاعت والے کام نہ کیے، اس وجہ سے وہ افسوس کے ساتھ وہ یہ 6 مہینے گزارا کرتے تھے. اب شعبان کا مہینہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. اتنے روزے کسی اور مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے. وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہو. جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز الحمدللہ ہم لوگوں نے ادا کی، اس سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہم نے ادا کی. اسی طریقے سے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے بطور مقدمے کے ہیں اور رمضان کے بعد شوال کے 6 مہینے گویا کے بعد کی نماز کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے بھائیوں، رمضان کے مہینے کی ہم پوری طرح قدر کریں، اپنے دنیاوی مشاغل کو کم سے کم تر کریں. پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں، کیا پتہ ہے ہم میں سے اسی رمضان میں کا استقبال ہم لوگ کر پائیں گے یا نہیں. موجودہ دور کے اندر بیماریوں کا بہانہ ضروری نہیں ہے موت کے لیے کہ نوجوان اور پوری طرح صحت مند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. وہ مریض جو بستر پڑا ہوا ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے، اس کا بھی اس کی سانسیں مکمل نہیں ہوئی، اس کا رزق مکمل نہیں ہوا، اس وجہ سے بیچارہ پڑا ہوا ہے. اس لیے ہر وقت ڈرے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ یہ ہمارا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان. اس تصور کے ساتھ اگر ہماری عبادت ہوگی تو عبادت کے اندر شوق ہوگا، لگن کے ساتھ ہماری عبادت ہوگی اور اس سلسلے میں ہم کوتاہی نہ کرنے والے ہوں گے. دوسری بات، رمضان مبارک کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے مہینے کی آنے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جو اس مہینے کے اندر محروم ہوا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں. آپ نے 12 حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا تھا
ان میں سب سے پہلے آمین کہنے کی وجہ یہ بتائی کہ جن کے والدین بڑھاپے میں ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے، اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو حاصل نہ کر سکے، میرا نام اس کے سامنے پڑا جائے اور اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمایا، گویا کہ اس دعا کی قبولیت کے اندر ذرا برابر شک نہیں ہے۔ اب رمضان کا استقبال کس طرح ہونا چاہیے، ایک اہم ترین سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، اے اللہ اس رمضان مبارک کا مہینہ مجھے اس حالت کے اندر عطا فرما میں صحت کے ساتھ رہوں، عافیت کے ساتھ رہوں، شیطانی حملہ مجھ پر نہ ہو، نفسانی شرور کے بہاؤ میں نہ آؤں، اور یکسوئی کے ساتھ میں تیری عبادت کر سکوں، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اپنے تئیں اور اپنے زعم کے مطابق میں عبادت کر سکتا ہوں، یہ اس کے لیے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگی جائے، اے اللہ رمضان کے مہینے تک مجھے پہنچا دے کہ اس حالت میں کہ میں سلامتی میں ہوں، میں عافیت میں رہوں۔ دوسری بات یہ دعا کا اہتمام کیا جائے، اے اللہ مجھے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تو اپنی طاعت کے کام کی توفیق عطا فرما۔ یعنی رمضان مبارک کا مہینہ مل گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو یہ رمضان کے مبارک لمحات کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں، ورنہ آج کل ہمارے پاس بہت سارے ایسے مشغلے ہیں جس کی وجہ سے گھنٹوں ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اس موبائل نے تو ہم کو اخلاقی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے بھی ہم کو بالکل نکما کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائل کے اندر ہم لگ جاتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ قرآن مجید لے کے بیٹھتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، پاؤں پارا ہی نہیں پڑا، اونگ آنے لگتی ہے اور قرآن مجید بند کر کے آدمی اپنے گھر کا رخ کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس ایمانی اتنی قوت ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو اور نفسانی شرور سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو۔ تیسری دعا اس بات کی کرنی چاہیے، اے اللہ جو کچھ میں نے اس مہینے کے اندر عبادت کی ہے یا میں کروں گا، اے اللہ اس عبادت کو تو قبول کر لے۔ عبادت کرنا بڑی بات نہیں ہے، عبادت کی قبولیت بڑی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور متقین سے اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو کیا ہمارا عمل تقوی کی بنیاد پر ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن ہماری اللہ سے دعا یہ ہو، اے اللہ اس عمل کو تو قبول کر لے۔ ہمارے اسلاف کو عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ہوتی تھی، اے اللہ میرا عمل قبول کرے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، اخلاص نہ رہا، جس کی وجہ سے یہی عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے۔ رمضان کے استقبال سے متعلق یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ آدمی رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کا خصوصی اہتمام کر لے۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ معصوم تھے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کی ایک مجلس کے اندر آپ سے 80 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ استغفار سنا جاتا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ تاکہ امت کو تعلیم ہو، ہم سے اڑتے بیٹھتے گناہ ہوتے ہیں تو ہم کو کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم رمضان کے آنے سے پہلے
خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لے اور رمضان سے اپنی زندگی کا ایک نیا ورق الٹ لیں جس کے اندر نماز باجماعت ادا ہونے والی ہو، صف اول کا اہتمام ہو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا ہو، قبلیہ بعدیہ سنتیں اس کی ہوں، اس کو بھی ادا کرنے والے ہوں، کوئی ہمارا دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار ہمارے کبھی نہ چھوٹیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سنت صورتیں ہیں، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ تبارک ہے، اس کا اہتمام ہمارا یومیہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جن نمازوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے، ان نمازوں کا بھی ہم خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ چاش اشراق کی نماز ہماری نہ چھوٹے، اسی طریقے سے وتر کی نماز ہماری نہ چھوٹے، اس کی فضیلتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنے نفس کو کوسیں کہ تو ہمیں اس خیر کے کام پر کیوں نہیں ابھارتا۔ حقیقت یہ ہے نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کی روحانی تربیت ہوتی ہے، ایمانی تربیت ہوتی ہے، تو یہی نفس آدمی کو برائی پر اس کو لامت ملامت کرتا ہے، جس کی قسم قرآن مجید کے اندر نفس لوامہ کے ذریعے کھائی گئی ہے، اور اسی پر وہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے مرنے کے بعد نفس مطمئنہ کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اور جنت اس کی منتظر ہوگی۔ اسی طریقے سے بھائیوں، رمضان مبارک کے استقبال کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ رمضان سے متعلق مسائل کے جاننے کا بھی ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ بس اوقات ہم لوگ تجارت شروع کرتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں نقصان فائدے کی جملہ شکلیں دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر ہماری تجارت اور بکری اچھی طریقے سے ہوگی، تو یہ اخروی تجارت ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کو اپنے روزوں کو تمام ان چیزوں سے پاک رکھنا ضروری ہوگا جس سے ہمارے روزے خراب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں اس کے روزوں سے بھوکا رہنے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے روزوں کو غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے اور اسی طرح کے بہت سارے گناہوں سے بچانا پڑے گا، ورنہ تو یہ روزے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے علاوہ اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ان مسائل کو جانیں، اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھیں، ان سے درخواست کریں کہ آپ صوم سے متعلق، روزے سے متعلق مسائل کو آپ یومیہ بیان کر دیں، 5 منٹ 10 منٹ بعد بیان کر دیں، یا تو پھر جو مسئلہ پیش آیا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد آ کے نہ پوچھیں، عمل کرنے سے پہلے پوچھیں اس طرح کروں گا تو میرے روزے کا کیا حال ہوگا، میرا روزہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے بھی معلومات حاصل کرنی ضروری ہے۔ ایک استقبال رمضان سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اوقات کو منظم بنائیے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیے۔ مجھے صبح سے لے کر شام تک، رات سونے تک کیا کچھ کام کرنے ہیں۔ آدمی عزم کرتا ہے، جذبے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ آپ فجر کے اندر اٹھیے، انشاءاللہ سبھی لوگ تو روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس موقع پر ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ اس مبارک نماز کو جو میں رمضان میں ادا کر رہا ہوں، رمضان کے بعد بھی اس مبارک نماز کی ادائیگی کی مجھے توفیق عطا فرما۔ دنیا والوں کے پاس آدمی اپنی کوئی ضرورت لے کے جاتا ہے تو کبھی 1 مرتبہ دے دے گا، 2 مرتبہ دے دے گا، تیسری مرتبہ اپنا منہ پھیر لے گا، لیکن اللہ تعالی اس قدر رحیم ہے، اس قدر رؤوف ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف ندا لگتی ہے،
ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ میں پورا کروں، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا اس کی مغفرت میں کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبے کی آواز میں سن لوں۔ یہ اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے، اور جو اس وقت اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ بہت سارے وہ اعمال ہیں جس کی بنیاد پر جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں ایک سلام کا عام کرنا، دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور تیسرے اس میں اس وقت نماز پڑھنا جب پوری دنیا سو رہی ہو۔ جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہوگا۔ آپ اپنی مراد مانگیے، ہر چیز مانگیے، جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، اسی طرح بندہ اللہ سے اصرار کے ساتھ مانگے، اللہ ضرور بھی ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ الا یہ کہ دعا کی عدم قبولیت کے کچھ اسباب اگر اس نے اختیار کر لیے ہو تو اس اسباب کو چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہوگا، ورنہ اس کے بغیر اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کھانے پینے کی چیزوں سے رکا جائے، نہیں، بلکہ زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، ذہن و دماغ کا روزہ ہے، ان تمام چیزوں کا روزہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ آنکھوں سے اللہ کی قدرت پر غور کیجئے، اللہ کی کتاب کو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کیجئے، کانوں سے غیبت نہ سنیے، گانوں کو نہ سنیے، بکواس نہ سنیے، اللہ کی کتاب کو سنیے، احادیث مبارکہ کو سنیے، اور آخرت کا خوف پیدا کرنے والی باتوں کو اور واعظ کو سنیے۔ اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے آپ زبان کو لگام لگائیے۔ یہ زبان سب سے بڑی مصیبت ہے، اسی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا توڑ توڑ کر بولا جائے، بولنے سے پہلے عقل کے پاس پہلے بھیجا جائے، عقل اجازت دے تو بولا جائے، ورنہ عمومی طور پر ہم بولتے ہیں پھر عقل سے پوچھتے ہیں، اس میں شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، دوسروں کے سامنے چھوٹا بننا پڑتا ہے، معذرت کرنی پڑتی ہے، ایسے موقع نہ دیے جائیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کو رمضان کے مہینے کے اندر اتارا گیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا مبارک ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری گئی ہے آپ تحقیق کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں اتاری گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدارسے کے لیے آتے تھے۔ پورا قرآن مجید کا ختم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک نہیں دو ختم ہوئے ہیں۔ اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آج کل ہم لوگ ان کے واقعات دیکھتے ہیں، ہم ضعیف الایمان شک کرنے لگتے ہیں، وہ کیسے کیا انہوں نے؟ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ 3 دن میں ایک مرتبہ ختمی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ 2 دنوں میں ایک مرتبہ ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ 1 دن 1 رات میں ایک ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم سبھی متبع ہیں اور ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، ان کا رمضان میں 60 ختم ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یومیہ وہ 2 ختم کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید سے محبت ہے، تعلق ہے۔ آدمی کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے وہ جان نثار کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں تدبر کیا جائے، ان آیات میں غور و خوض کیا جائے، ایمان جگ جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن مجید پڑھنا
بے سوچے سمجھے بھی اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن قرآن مجید کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے یا ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معانی پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہم کو اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ اس قرآن مجید کا ہم سے کیا تقاضا ہے، قرآن مجید ہم سے کن چیزوں کے کرنے کے لیے کہتا ہے، کن چیزوں سے رکنے کے لیے کہتا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہمارا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہم کو اٹھانی ہے کہ اس قرآن مجید کا پیغام ہم دیر اور دور تک پہنچائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، قرآن مجید کو ہم اپنا مشغلہ بنائیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، وہ رمضان آ جاتا تھا تمام اپنی علمی مشاغل ختم کر لیا کرتے تھے اور ان کا کل مشغلہ قرآن مجید کا پڑھنا ہوتا تھا۔ ان دنوں کے اندر رات کے اندر نماز بھی ہمارے لیے مشروع قرار دی گئی ہے۔ من قام رمضان، جو رمضان مبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو روزے رکھتا ہے اور اسے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا اور اس پر وہ پوری طرح ایمان رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، آپ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی رکعت کی توفیق دے، امام کے رخ پھیرنے سے پہلے آپ اپنا رخ پھیر کے نہیں جاتے، اس پر بھی آپ کے لیے مغفرت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا قرآن مجید سے اتنا قوی تعلق ہونے کے باوجود تراویح کے سلسلے میں ہم لوگوں کی کوتاہی واضح طریقے پر دیکھی جاتی ہے، چند رکعات پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے۔ نبوی تعلیم یہ بتاتی ہے جب تک امام انصراف نہ کرے، رخ پہ پھیرے، اس وقت تک آپ کو امام کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اس لیے بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی پوری طرح تیاری کی جائے اور اس رمضان کو اپنے سابقہ رمضانوں سے بہت زیادہ ممتاز کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تصور میں لایا جائے، ہو سکتا ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو۔ بہت سارے وہ لوگ تھے جو سابقہ رمضان میں میرے ساتھ تھے، مجھ سے کم عمر تھے، لیکن آج منو مٹی تلے وہ دبے ہوئے ہیں، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ کہنے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع نہیں ہے، کیونکہ دار العمل کا زمانہ ختم ہو گیا، اب دار الجزا کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ ایک صحیح حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے ایک رمضان کی اہمیت کتنی ہے آپ کے ذہن نشین ہوگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی کا جہاد فی سبیل اللہ میں انتقال ہوا۔ ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ دوسرے بھائی کا انتقال طبیعی موت ہو گیا، یعنی وہ بستر پر ہی انتقال ہو گیا۔ دیکھنے والے صحابی نے دیکھا خواب کے اندر کہ وہ صحابی جن کا بستر پر انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں چلے گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان نثار کر دی تھی، جان قربان کر دی تھی، وہ بعد میں جنت میں چلے گئے۔ تو یہ بات عجیب سی لگی، اور وہ خواب دیکھنے والے عشر مبشرہ میں تھے، ایک صحابی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ لیکن میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ دو بھائیوں کا انتقال ہوا، ایک بھائی کا جہاد فی سبیل اللہ میں، ایک بھائی کا 1 سال کے بعد طبعی موت ان کا انتقال ہوا، وہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے؟ اس بھائی نے جس کو 1 سال ملا، کتنی سینکڑوں نمازیں اس نے ادا کی، سینکڑوں آیات کو اس نے پڑھا، سینکڑوں اس نے ذکر کیے،
ایک رمضان کا مہینہ اس کا روزے کا ملا اور فلاں فلاں خیر کا کام ملا، تو یہ سب نیکیاں کہاں چلی گئی؟ ان سب نیکیوں کی وجہ سے وہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے اگر ایک رمضان کی بھی اگر ہم نے قدردانی کی تو اس کے ذریعے سے ہم اپنا ایمانی گراہ بہت بڑھا سکتے ہیں اور اپنے اعمال کے اندر اب بہت اضافہ کر سکتے ہیں۔ باتوں کے سننے پر کہیں پر فضیلت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے آ کر بیان کر دیا، کہنے والوں نے کہا بہت اچھا بیان کیا۔ جزاء بما کانوا یعلمون قرآن مجید میں اول سے آخر تک ڈھونڈیں گے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بدلہ ان کو اس وجہ سے ان کے پاس علم تھا نہیں، جزاء بما کانوا یعملون، عمل پر بدلہ ملتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم لوگ تہیہ کر لیں، ایک عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس موقع پر ہمارا موبائل سے تعلق کمزور ہوگا، دنیاوی مشاغل کو ہم کم سے کم تر کریں گے، اعتکاف کی جس قدر ہو سکے ہمارا اہتمام ہوگا، ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ امام مؤذن کی اذان سے پہلے میں مسجد میں رہوں۔ ہمارے اسلاف نے حضرت اعمش ایک محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدید نعمت کے طور کہتے ہیں 40 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن کی اذان کے وقت میں مسجد میں رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یقینی طور پر ان کو صف اول ملی ہوگی، یقینی طور پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں، 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال کی بات ہے۔ تو کم از کم ہم رمضان کے اندر طے کر لیں ہماری کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوگی، ہماری کوئی نماز صف اول سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے صف اول کا کیا ثواب ہے تو لوگ لڑ پڑے اور قرآن دادی کے ذریعے سے جگہوں کی تقسیم ہو، لیکن آج عمومی طور پر دیکھا جاتا بھائیوں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت بھی ماشاءاللہ صف اول میں اکثر مساجد کے اندر آپ کو جگہ ملے گی۔ کس بات کی دلیل ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ابھی اذان ہوئی ہے 15 منٹ ہے، اب چلتے چلتے پہنچ گئے، تکبیر تحریمہ باندھ رہے ہیں امام صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا اس کی قبلیہ سنت چلی گئی، اب اس کا وہ اجر و ثواب پا نہیں سکتا۔ آدمی کو کون سی نیکی کس وقت کام آئے گی کسی کو پتہ نہیں، لہذا آدمی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہی نیکی اس کے لیے ذریعہ نجات ہو۔ اس کے لیے بھائیوں ہماری کوشش یہ ہو کہ رمضان کا استقبال کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ عبادات اور عبادات پر تقویت پہنچانے والی چیزوں کے اپنانے کے ذریعے سے ہو۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے، جو باتیں کہی گئی، جو باتیں سنی گئی، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کے لیے باتیں ذریعہ نجات ہو اور ہمارے عمل کے لیے ایک بہترین شاہراہ مہیا کرنے والی ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔